حضرت یونس اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کو نینوا موجودہ عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ قومت پر ستی میں مبتلا تھے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس نے انہیں حق کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ آپ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی مگر وہ باز نہ آئے۔ حضرت یونس کا نینوے سے روانہ ہونا۔ حضرت یونس نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ دینا نبی کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن حضرت یونس وہاں سے نکل پڑے۔ وہ ایک قریبی سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا طوفان میں پھنسنا۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی تو اچانک ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ کشتی کے مسافر گھبرا گئے اور سمجھے کہ کشتی زیادہ بوجھ کی جیسے ڈوب رہی ہے۔ اس زمانے میں ایک قسم تھی اگر کشتی خطرے میں ہوتی تو مسافر کرا اندازی کرتے اور جس کا نام نکلتا اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا کہ باقی لوگ بچ جائیں۔ کشتی کے مسافروں نے کرہ اندازی کی اور حضرت یونس کا نام نکلا۔ لوگوں نے چونکہ حضرت یونس کو نیک شخص سمجھا تھا اس لیے انہوں نے دوبارہ کرہ اندازی کی، لیکن پھر بھی آپ ہی کا نام آیا۔ تیسری بار بھی یہ ہوا، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کی مشیت تھی۔ چنانچہ حضرت یونس کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ مچھلی کا حضرت یونس کو انگلنا۔ جو حضرت یونس پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہاوردہ حضرت یونس کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آزمائشان پڑ آئی۔ آپ نے مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں اللہ سے معاف یہ مان کے نہیں شروع کیا ورائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا نہایت مقبول ہوئی اور اللہ نے حضرت یونس کی توبہ قبول کر لی۔ نجات اور دوبارہ ہدایت کی ذمہ داری۔ چند دنوں بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ اس کے سائے میں آرام کر سکیں اور اس کا پھل کھا سکیں۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کی صحت بحال ہوئی تو اللہ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف کا بھیجا۔ اس بار قوم نے حضرت یونس کی بات مان لی، اللہ کی عبادت کی اور یوں اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ سبقاور تعلیمات۔ یہ واقعہ میں بہت قیمتی تعلیمات دیتا ہے۔ ایر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ صبر اور استقامت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرنا اور دعا کرنا سب سے مؤثر حل ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور رحم و کرم سے نوازتا ہے۔ اگر ہم غلطی کریں تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور ہمیں زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت یونس کی دعا آج بھی مسلمان مصیبت میں پڑتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حضور ایک بہترین توبہ اور مغفرت کی دعا ہے۔